ہمارا جو ویژن تھا, جو شیخ صاحب کی جو ہماری جو آئیڈیالوجی ہے, ہم اس پر کام کر رہے ہیں. جہاں پر ہندو مسلم سکھ اتحاد کی بات ہوتی تھی, ہم نے کبھی جموں اور کشمیر میں بھید بھاؤ کرنے کی کوشش نہیں کی, اور اسی کی جو ہے وہ ترجمانی, اسی کی عکاسی جو ہے ہمارا چیف منسٹر صاحب کر رہے ہیں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سوچ کو, اس سیکولرزم کی سوچ کو, جہاں آج مجھے لگتا ہے ایون کانگریس بھی سافٹ ادھر ہندوتو کی طرف چل رہی ہے, لیکن صرف واحد ایک ریاست ہے جہاں جو پورے سیکولر اصولوں کو جس نے ابھی تک تھاما ہے, اور پورے اس سیکولر اصولوں کو جو ہے ہندوستان کا جو آئین جو ہمیں سکھاتا ہے, اس پر اگر ہم کوئی سرکار کام کر رہی ہے تو وہ جناب عمر صاحب کی سرکار کر رہی ہے. اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو. گورنر ایڈریس ہے, ایک ویژن شروعات کریں کہ 1000 خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. تو کچھ خواہشیں ادھوری رہ گئی اپوزیشن کی, کچھ انہوں نے جو سوچا تھا جب 2019 کا وہ وقفہ انہوں نے بنایا کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم یہاں کا چیف منسٹر بن سکیں, ہماری حکومت آ سکے, لیکن عوام کو کچھ اور منظور تھا, جنتا کو کچھ اور منظور تھا. تو آج جنتا نے وہ فیصلہ دے دیا اور سی ایم صاحب کو نیشنل کانفرنس کی جو ہے میجارٹی میں سرکار بنی ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے 5 سال تک جو ہے اپوزیشن کو ویٹ کرنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے, کیونکہ برداشت کا مادہ جمہوریت میں اگر 2 ہی کچھ چیزیں ہیں جمہوریت میں تو وہ ہے برداشت. تو برداشت اگر کچھ نہیں ہوا, دیکھیے تھوڑا سا نظام تھوڑا بہتر کرنے کی مجھے لگتا ہے ضرورت پڑ گئی ہے. ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ کچھ جو میرے نئے ممبران ہیں ان کو ہر وقت بیچ میں اچھلنے کی عادت پڑ چکی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا صبر, تہذیب اور تحمل کا مظاہرہ دیجیے. بات صرف بولیے کیونکہ پیشے سے وکیل ہیں تو صبر ہمارے میں بڑا ہے. تو بات جناب اتنی سی کہ جب گورنر ایڈریس کی بات آئی پچھلے 1 سال میں جو لوگوں کی خواہشات تھی, آپ بولیے آرام سے بولے. تو جو اس گورنر ایڈریس میں جو بات کی تو شروعات کی, تو سب سے پہلے جو اہم شروعات ہوئی, جو لوگوں کی جو بات عکاسی کرتا تھا, وہ یہ تھا کہ اس جمہوری نظام میں 7 سال بعد ہمیں موقع ملا لوگوں کو اپنا بجٹ آنے کے لیے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں سی ایم صاحب کو, جس قسم سے انہوں نے روایت شروع کی, کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. آج تک ہم نے ہندوستان کے اتہاس میں کسی بھی فائنانس منتری کو, کسی بھی وت منتری کو دیکھا نہیں کہ وہ لیجسلیٹرز کو آن بورڈ لے, لیکن یہ ان کا جگرا ہے, یہ ان کی دیانتداری ہے اور ان کا ویژن ہے. اور اس ویژن سے ہی جو ہے جموں کشمیر جو ہے ضرورت ہے اس وقت اس مشکل حالات میں. کچھ میرے ساتھی سینئر ممبر کانگریس کے انہوں نے بات کی کہ ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آ رہا اسٹیٹ ہوڈ کا مدعا. اس گورنر ایڈریس میں کوئی اسٹیٹ ہوڈ کی بات نہیں ہوئی, طارق حامد صاحب بھی نے بات کی, مگر میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس ہاؤس نے یہ پاس کر دیا, ریزولوشن پاس کیا, قرارداد پاس کی جس میں ہم سب تھے, تو اس میں بار بار اسٹیٹ ہوڈ کی کوئی ضرورت نہیں. جب ایک بار وہ ہمارا ڈریم ہے, وہ ہمارا خواب ہے, اور اس کے لیے نیشنل کانفرنس جدوجہد کرتے رہے گی, آخری دم تک کرتے رہے گی, وہ ہمارا نشان, وہ ہم چھین کے لیں گے, حق ہے ہمارا, وہ ہمارا اسپیشل اسٹیٹس ہو رہی ہے. میں گورنر ایڈریس پر ہی جناب اسپیسیفک رہوں گا. جو وعدے کیے تھے سرکار نے آنے سے پہلے, جو ہمارا منشور تھا, اس میں سب سے بڑی جو لوگوں کی جو یہاں سے اپوزیشن سے آوازیں آتی ہیں کہ بجلی کا نظام کیا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 1 سال میں, کیونکہ رامبن سب سے پچھڑا ہوا علاقہ تھا, میں وہاں کی اگر بات کروں گا تو بجلی کا جو نظام بہتر ہوا ہے, چاہے وہ آپ کا ٹرانسمیشن لاسز کی بات کریں اس میں جو کمی آئی ہے, چاہے اس کی ریونیو کی انکریز کی بھی بڑی آئی ہے, اور جو سب سے بڑا جو بات کی تھی, جو 200 یونٹ جو فری دینے کی بات کی تھی, جو اس ایڈریس میں جو ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کی جو شروعات ہو چکی ہے, اس کے لیے مبارکباد ہے ہمارے سی ایم صاحب کا. پاور سیکٹر میں ریفارم, کیونکہ ایک ایسا ہمارے پاس شعبہ ہے جو جموں کشمیر کو جو ہے اکنامک جس کی جو ہے آگے لے سکتا ہے, اور اس کے پاس جموں کشمیر کے پاس بہت بڑا اس میں پوٹینشیل ہے. اور وہ ہماری پچھلی سرکار نے بھی اس پہ زور سے کام کیا تھا, چاہے جب عمر صاحب 2008 میں تھے, اور اس دور میں بھی جو ہے اس سیکٹر پہ کام ہو رہا ہے. چاہے پورے خطے چناب میں دیکھا جائے تو جتنے پاور سیکٹرز کو جو ہے تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے JKSPDC کے ذریعے, اور جو ایک ڈریم بجٹ ہے نیشنل کانفرنس کا اور حکومت ہماری کا ساولہ کوٹ پہ ہے, اس میں بھی جو کافی جو پیش رفت ہوئی ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں سی ایم صاحب کو کہ جو اس پروجیکٹ کو جو ہے انہوں نے کافی حد تک, اور مجھے لگتا ہے اس کی اب ٹینڈرنگ پر پہنچ چکی ہے. رہا سوال جناب ہیلتھ شعبے کا, تو میں اپنے ہیلتھ منسٹر کو مبارکباد دیتا ہوں. مسٹر صاحب یہ ذرا آپ کی تاریخ میں ہی ہے, آپ یہ سنتے جائیے گا کہ پہلی مرتبہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل رامبن میں فلی فنکشنل OPD چل رہی ہے جناب.
یہ مبارکباد کی حقدار ہیں، کیونکہ ایسا پسماندہ ڈسٹرکٹ تھا، کیونکہ جموں کی بات ہمیشہ کرتے تھے یہ جموں والے میرے ساتھی، لیکن کبھی اس جموں کے اس کونے کو انہوں نے کبھی نظر انداز کبھی کوئی کیا ہی نہیں، کبھی اس پر غور فکر کی ہی نہیں، کبھی اس کی بات اٹھائی نہیں، صرف یونیورسٹی کی بات اٹھا رہے ہیں۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں ہیلتھ منسٹر کا، جنہوں نے وہاں پر پوسٹیں بھی فل اپ کی اور آج ایک بالکل بہترین نظام سے کام چل رہا ہے۔ اور جو سب سے بڑی جو اچیومنٹ جو وہاں پر تھی، ڈگری کالج جو ہمارے پاس میری کانسٹیچوئنسی میں اس وقت 3 ڈگری کالج جناب چل رہے ہیں، لیکن ایک کالج کے لیے جو ہے ریامن ڈگری کالج کے لیے 8 کروڑ کا جو انہوں نے گرلز ہاسٹل کے لیے جو ہے وہاں پر پیسہ منظور کرایا، ٹینڈر ہو گیا، کام ہو گیا، اس کے لیے میں سکینہ جی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور 2 جو ڈگری کالج ہے جن کی بلڈنگ ابھی بھی مکمل نہیں ہو چکی، اس کے لیے بھی ٹینڈر، بٹوت کا کالج ڈگری کالج اس کے لیے ٹینڈر ہوئی ہو چکا ہے اس کے ڈیزائننگ کے لیے، اور اکرال کے لیے بھی کام چلتا ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے سکینہ اتو جی۔ اگر کہیں بھی حکومت کا جناب اگر کسی بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے R&B سیکٹر جناب۔ تو اس ضمن میں میں اپنے R&B منتری سریندر چودھری ڈپٹی سی ایم صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس قسم سے عام میں بالکل دھرم بھرم پر پچھلے 10 سالوں میں جو ہے وہ بالکل کوئی نہ تو کوئی اس میں کوئی پیش رفت ہوئی تھی، نہ کوئی سکولوں کے اگر حالات دیکھیں تو بالکل بلڈنگ لیس سکول تھے، میکسیمم سکول بلڈنگ لیس تھے۔ لیکن مبارکباد میں دیتا ہوں اپنی سرکار کو، جنہوں نے آتے ہی جناب 1 سال کے اندر جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ اس ایجوکیشن سیکٹر میں لایا۔ اور میں اگر اپنی رامبن کی بات کروں گا تو رامبن میں جو ہے 50 کروڑ روپے جو ہے وہ میڈم سکینہ زہرا ایجوکیشن سیکٹر میں، اس میں پرائمری سیکٹر میں پرائمری اسکولوں کی بلڈنگوں کی بات کی جائے گی، اس میں انہوں نے مڈل اسکول کی بات کی جائے، ہر سیکٹر میں جو ہے انہوں نے پیسہ دیا تاکہ ایک میں صرف رامبن کی بات نہیں کروں گا، گورنر ایڈریس میں اگر صرف رامبن کی بات کروں گا تو وہ بے ایمانی ہو جائے گی۔ میں ان کی سوچ اور ان کی دیانتداری کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس سیکٹر کو ترجیح دی، اور جو اس کی جو عکاسی جو ہے ہمارا گورنر ایڈریس کرتا ہے جناب۔ ایک اور اس میں جناب میں مبارکباد دے دوں گا جو صحت ایپ کی جو شروعات کی جناب۔ صحت ایپ سے کیا ہوا کہ جناب دور دراز علاقوں میں، جو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں سی ایم صاحب کا، کیونکہ ویژنری اور کیونکہ آئی ٹی اور AI کا زمانہ ہے، تو اس صحت لائف ایپ کو جو لانچ کرتے ہوئے ایک ہمارے پاس ڈاٹا کلیکشن، چاہے ٹیلی میڈیسن سے دیکھیے، چاہے وہ آن لائن جو ہے کنسلٹنسی ہے، اس کا جو ہے دور دور تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی سرکار کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب۔ اور سب سے کیونکہ نوجوان ہم بھی ہیں، سی ایم صاحب بھی نوجوانوں کے لیے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو روزگار دیا جائے، کس طریقے سے ان کا جو ہے ان کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لیا جائے۔ تو جو اسکیم جو یووا اسکیم جو سی ایم صاحب द्वारा جو چلائی گئی ہے، اس کا جو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اسکیم اس فائنینشیل کرائسس کے باوجود، جہاں پر آپ کا پہلگام ہو گیا، جہاں پر آپ کا فلڈز آئے، وہاں پر یہ اسکیم چالو کر کے اور اس کا گراس روٹ لیول تک جو ہے آج نوجوان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو کہ اس اسکیم جو ہے انہوں نے لانچ کی، اور اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو رہا ہے۔ فلڈز پر بات اٹھی، آج صبح سے بات چل رہی ہے کہ فلڈز پہ جناب بھید بھاؤ ہو گیا، کچھ جموں میں چلا گیا، کچھ کشمیر میں چلا گیا، لیکن میں ٹھیک کہوں گا کہ جب چھت کسی غریب کی اٹھتی ہے وہ جموں والے کی بھی برابر ہے، کشمیر والے کی بھی برابر ہے، اور رامبن والے کی برابر ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں سی ایم صاحب کو جناب۔ سب سے پہلا جو ہے فلڈ جو ہے اپریل میں جو ہے رامبن سے شروعات ہوئی جناب، لیکن اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار کوئی ہمارا کیا ہوگا جب وہ اس وقت وہ ایسی رات تھی، لیکن مبارکباد دیتا ہوں جناب 3 مرتبہ چیف منسٹر صاحب اور بنیہال سے پیدل رامبن تک، یہ ایسی یہ اس سے ان کے پیدل چلنے سے وہاں کوئی فلڈ نہیں ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ یہ درشاتے تھے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ ویژن ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے نہیں کہ بھید بھاؤ کرنا، جناب آپ دھمپر میں نہیں گئے اور یہ نہیں جناب آپ کشمیر میں چلے گئے۔ یہ ایک ویژن دکھاتا ہے ایک ویژنری لیڈر کا، جس کے لیے سب پورا خطہ برابر ہے۔ ہم نے ڈویژن پالیٹکس کبھی نہیں سیکھی۔ ہمارا جو ویژن تھا، جو شیخ صاحب کی جو ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ جہاں پر ہندو مسلم سکھ اتحاد کی بات ہوتی تھی، ہم نے کبھی جموں اور کشمیر میں بھید بھاؤ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اسی کی جو ہے وہ ترجمانی، اسی کی عکاسی جو ہے ہمارا چیف منسٹر صاحب کر رہے ہیں۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سوچ کو، اس سیکولرزم کی سوچ کو، جہاں آج مجھے لگتا ہے ایون کانگریس بھی سافٹ ادھر ہندوتو کی طرف چل رہی ہے، لیکن صرف واحد ایک ریاست ہے جہاں جو پورے سیکولر اصولوں کو جس نے ابھی تک تھاما ہے، اور پورے اس سیکولر اصولوں کو جو ہے ہندوستان کا جو آئین جو ہمیں سکھاتا ہے، اس پر اگر ہم کوئی سرکار کام کر رہی ہے تو وہ جناب عمر صاحب کی سرکار کر رہی ہے۔ اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو۔ گورنر ایڈریس ہے، ایک ویژن پیش کرتا ہے سر، ایک سرکار کا کس طریقے سے سرکار آنے والے دور میں جو ہے کام کرے گی۔
1 साल हुआ है इस सरकार को आए हुए, लेकिन चलिए 6 महीने हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इस 1 साल और 6 महीने में जिस तरीके से जो है ये सरकार चली है, इस लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, इस लिमिटेड दायरे में, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो है वो दिल्ली का कुछ नजरिया हमारे साथ ठीक नहीं रहा, या कुछ उनकी आपने ठीक कहा कहीं 1-1.5 साल लगा दिया अगर बिजनेस रूल्स में देने में, तो इनकी मंशा कितनी सही होगी। ये हुकूमत को चलने देने की इनकी मंशा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत जो है बेहतर तरीके से चल रही है, बेहतर तरीके से अपना जो काम कर रही है और अपने मंशूर पर खरी उतर रही है, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता, पर अगर स्पेड बाय स्पेड जो है हम हर एक जो है अपने मंशूर जो हमने इलेक्शन से पहले लोगों के सामने रखा था उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। अब हम